الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین. اسٹیج پر موجود قابل عزت و احترام علماء کرام، کٹیہار کے مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف کبریائی اور بڑائی، پرشنسا، بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔
جو ہم سب کا خالق ہے، جو ہم سب کا مالک ہے، جو رب العالمین ہے، جو رحمان الرحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے، اور جو علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ قیامت کی صبح تک لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بے گنتی بے حساب درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بالعموم، اور بالخصوص رحمت للعالمین شفیع المؤمنین سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ یہ میرا پہلا اتفاق ہے کہ میں آپ کی اس بستی قبالہ کے اندر آیا ہوں۔ وقت اچھا خاصا ہو گیا ہے، لہٰذا زیادہ لمبی چوڑی تمہید نہ باندھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی باتیں ہونے والی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ بولنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ میں نبی کی سیرت کو آپ کے سامنے کیسے بیان کروں۔ جب سے اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ہے تب سے لے کر اب تک نبی مکرم کی سیرت پر 5 لاکھ کتابوں سے بھی زیادہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ کتنی کتابیں؟ 5 لاکھ کتابوں سے زیادہ نبی کی سیرت پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیں جب 5 لاکھ کتابوں کے اندر بھی ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہ آ سکی تو بھلا میں اس 1 گھنٹے اور سوا گھنٹے کے اندر نبی کی سیرت کو کیسے بیان کر سکتا ہوں۔ میں بس نبی کی سیرت کے ایک پہلو پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس پورے واقعے کے اندر صرف جو تقریر ہماری پوری چلے گی صرف ایک واقعے کے اوپر چلے گی، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ بڑا عجیب واقعہ ہے، وہ قصہ بڑا عجیب قصہ ہے، اور اس قصے کا نام کیا ہے؟ معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک رات میں، اور رات نہیں بلکہ رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں پیارے نبی خانہ کعبہ سے بیت المقدس جاتے ہیں، پھر بیت المقدس سے پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں، اور اس کے بعد پھر آپ جنت کو بھی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم بھی دکھاتا ہے، اور پھر اسی رات میں پیارے نبی کو دنیا کے اندر لے آتے ہیں۔ یہ سیرت کہ جو پورا سیرت رسول ہے اس میں سے بس ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، معراج رسول کہ نبی کو معراج کیسے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یہ آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے اندر پڑھی ہے، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ بڑی پاک ہے وہ ذات
بڑی مبارک ہے وہ ذات، بڑی پاک ہے جو اپنے بندے کو رات کے وقت لے گئی، اور کہاں سے؟ من المسجد الحرام، خانہ کعبہ سے، مسجد حرام سے۔ کہاں لے گئی؟ مسجد اقصی لے گئی، اور پھر اس سے بھی زیادہ آگے لے گئی۔ اور کیوں اللہ کے نبی کو معراج کرائی گئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھائیں، ہم اپنے نبی کو اپنی نشانیوں سے آگاہ کروائیں، ہم بیت المقدس بھی دکھائیں، ہم پہلے آسمان کو بھی دکھائیں، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں جو آسمانوں کے اندر ہم ساری چیزیں دکھائیں۔ اسی لیے ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی ہے۔ اب ذرا یہ دیکھیے اللہ کے نبی کو معراج کیسے ہو رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، قبالہ کے لوگوں، نبی اکرم کی معراج کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ میری باتوں کو سنتے جائیے۔ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کی نظروں کے سامنے ایک ویڈیو چل رہی ہو، آپ کی نظروں کے سامنے ایک ریکارڈنگ چل رہی ہو، آپ کی نظروں کے سامنے کوئی فلم چل رہی ہو۔ جیسے جیسے میں بتاتا جاؤں گا آپ محسوس کرتے رہیے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے میں مکے کے اندر تھا، اس سے ایک بات یہ بھی معلوم چلی کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے مکے کے اندر ہوئی ہے، مدینہ کے اندر نہیں ہوئی۔ آپ کو جو معراج ہوئی ہے وہ ہجرت سے پہلے ہوئی ہے، نہ کہ ہجرت کے بعد ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں مکے کے اندر تھا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ام ہانی کے گھر پہ تھا، میں لیٹا ہوا تھا، میں سویا ہوا تھا، میں آرام کر رہا تھا۔ دو فرشتے میرے پاس آتے ہیں اور وہ مجھے اٹھاتے ہیں، بیدار کرتے ہیں، آئے اللہ کے حبیب اٹھ جائیے، آئے اللہ کے نبی اٹھ جائیے، آج اللہ نے آپ کو بلایا ہے، آج اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعوت کی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ مجھے اٹھاتے ہیں، وہ مجھے نیند سے بیدار کرتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد خانہ کعبہ کے اندر لے کر کے آ جاتے ہیں، حتیم میں مجھے لٹا دیتے ہیں، اور کچھ دیر میں خانہ کعبہ میں یعنی حتیم میں کچھ دیر آرام کرتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ میرے سینے کو پھاڑتے ہیں، میرا شق صدر کرتے ہیں، میرے سینے کو چیرتے ہیں، اور چیر کر کے میرے دل کو نکالتے ہیں۔ آسمان سے بڑی سی ایک تشتری لائی جاتی ہے، ایک پلیٹ لائی جاتی ہے، اور اس تشتری میں میرے دل کو رکھ دیتے ہیں، زمزم کے پانی سے دھوتے ہیں، خوب اچھے سے صاف کرتے ہیں، زمزم کے پانی سے میرے دل کو صاف کیا جاتا ہے، اور پھر میرے دل کو اسی جگہ پر رکھ دیتے ہیں اور میرے سینے کو بند کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں یہ سارا منظر جو ہو رہا ہے یعنی سینے کو چیرا جا رہا ہے، دل کو نکالا جا رہا ہے اور پھر دھویا جا رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں یہ پورا کا پورا منظر اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، میں یہ پورا کا پورا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں جو بول رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ تو بتائیے آ رہا ہے، گردن ہلانے سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ میرے سینے کو چیر رہے ہیں، میرے دل کو نکال رہے ہیں، میں یہ سارا کا سارا منظر دیکھ رہا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا کے اندر دو طریقے سے آپریشن ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو آپریشن کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کا آپریشن کر رہے ہیں اسے ایک ایسا انجیکشن دے دو کہ وہ بے ہوش ہو جائے، اور بے ہوش ہونے کے بعد آپ اس کو آپریشن کریں تو اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے جب وہ ہوش میں آ جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب تک وہ بے ہوش رہے گا تب تک اس کو تکلیف نہیں ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا آپریشن اب جو لیٹسٹ چل رہا ہے وہ یہ جس کو آپریشن کیا جا رہا ہے اس کو سن کر دو، اس کے پورے جسم کو خاموش کر دو، وہ دیکھ بھی سکے گا، وہ سن بھی سکے گا، اور آپ اس کو آپریشن بھی کرتے رہیں گے مگر اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جو دو آپریشن ہے جو آج میڈیکل سائنس کے اندر ہے، یہ دونوں آپریشن بھی اگر کسی نے دیے تو اسلام نے دیے ہیں، یہ دونوں آپریشن اللہ نے کر کے بتائے
رہے ہیں. پہلا آپریشن یعنی بے ہوش کرنے کا آپریشن حضرت آدم کے ساتھ کیا گیا ہے. جنت میں اکیلے تنے تنا ہے, اچھا نہیں لگ رہا ہے, لیٹ جاتے ہیں, سو جاتے ہیں, اور جب سو کر بیدار ہوتے ہیں دیکھتے ہیں بغل میں حوا لیٹی ہوئی ہے, بغل میں ایک عورت لیٹی ہوئی ہے. اللہ نے ان کی پسلی سے اما حوا کو بنایا اور حضرت آدم کو معلوم بھی نہ چلا یہ آپریشن ہے. حضرت آدم کو آپریشن اللہ نے کیا ہے اور یہ آپریشن بے ہوشی والا آپریشن تھا. اور دوسرا سن کر کے یہ جناب محمد الرسول اللہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ میرے سینے کو چیر رہے ہیں, میں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں, وہ میرے دل کو نکال رہے ہیں, یہ بھی میں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں, وہ میرے دل کو صاف کر رہے ہیں, یہ بھی دیکھ رہا ہوں. پھر وہ میرے سینے کو رکھ دیتے, میرے دل کو رکھ دیتے ہیں اور میرے سینے کو بند کر دیتے ہیں. یہ آپریشن نبی کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم اوتیت بدابۃ ابیض یقال لہ البراق. ایک سواری بلائی جاتی ہے, ایک سواری کو لایا جاتا ہے اور اس سواری کا نام کیا ہے؟ یقال لہ البراق, اسے براق کہا جاتا ہے. عربی کے اندر برق کے معنی بجلی کے ہوتا ہے اور اسے براق اس لیے کہا جاتا ہے جہاں اس کی نگاہ پڑتی ہے وہیں اس کا قدم بھی پڑتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فوق الحمار دون البغل, اس کا سائز ایسا ہے یہ گدھے سے تھوڑی اونچی ہے اور کھچر سے تھوڑی چھوٹی ہے. اس کا رنگ کیسا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابیض, یہ سفید کلر کی ہے. ثم اوتیت بدابۃ ابیض یقال لہ البراق فوق الحمار دون البغل. اللہ کے نبی فرماتے ہیں براق لائی جاتی ہے. جبرائیل کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی براق پر سوار ہو جائیے, آئے اللہ کے نبی براق پر بیٹھ جائیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے قدم بڑھایا, براق کودنے لگتا ہے, براق اچھلنے لگتا ہے. حضرت جبرائیل کہتے ہیں آئے براق تجھے کودنے کی ضرورت نہیں ہے, آئے براق تجھے معلوم نہیں ہے آج تیری پیٹھ پر دنیا کا سب سے مقدس سوار, آج تیری پیٹھ پر دنیا کا عظیم سوار سواری کرنے والا ہے. آئے براق یہ کوئی اور نہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ تیرے سوار بننے والے ہیں, یہ تیری پیٹھ پر سوار ہونے والے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں براق خاموش ہو گیا اور میں براق پر سوار ہو گیا, میں براق پر بیٹھ گیا. براق ہواؤں سے باتیں کر رہا ہے, آسمانوں میں اڑ رہا ہے, جہاں اس کی نگاہ پڑ رہی ہے وہیں اس کا قدم بھی پڑتا جا رہا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں براق کچھ ہی دوری پر چلا تھا, رک جاتا ہے, ایک زمین میں اتر جاتا ہے. میں نے کہا جبرائیل کہاں لے آئے؟ آئے جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ آئے جبرائیل یہ کون سی زمین ہے؟ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں آئے اللہ کے نبی یہ مسجد اقصی ہے, آئے اللہ کے نبی یہ فلسطین کی سرزمین ہے, آئے اللہ کے نبی ہم بیت المقدس آ گئے ہیں, آئے اللہ کے نبی ہم فلسطین آ گئے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں مسجد اقصی میں داخل ہوتا ہوں, میں مسجد اقصی کے اندر جاتا ہوں, بیت المقدس میں داخل ہوتا ہوں. میں نے دیکھا مسجد اقصی میں سارے نبی موجود ہیں, حضرت آدم بھی ہیں, حضرت نوح بھی ہیں, حضرت عیسیٰ بھی ہیں, موسیٰ بھی, ابراہیم بھی, اسماعیل بھی, اسحاق ہے, سارے نبی مسجد اقصی کے اندر موجود ہیں. آدم سے لے کر آپ تک آنے والے سارے رسول سارے پیغمبر مسجد اقصی میں موجود ہیں, بیت المقدس میں موجود ہیں. اور ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں, ان کی ابھی نماز ہونے والی ہے, یہ اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل نے میرے دونوں کندھوں کو پکڑا اور صفوں کو چیرتے ہوئے مجھے مصلی پر لے جا کر کے کھڑا کر دیا اور کہ اللہ کے نبی پورب سے لے کر پشچم تک, اتر سے لے کر دکن تک, اے اللہ کے حبیب میں نے آپ سے بہتر دنیا کے اندر کوئی انسان نہیں دیکھا ہے. اے اللہ کے حبیب آپ ان تمام
तमाम नबियों को नमाज पढ़ाए, आपको इनका इमाम बनाया जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं तमाम नबियों को नमाज पढ़ाता हूँ, आदम भी मेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं, नूह भी मेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह भी मेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं, मूसा भी मेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं, आदम से लेकर मुझ तक आने वाले सारे नबी मेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं। तो हमारे नबी इमामुल अंबिया है, हमारे नबी सैयदुल अंबिया है, हमारे नबी तमाम नबियों के इमाम है, तमाम नबियों के रसूल है। आपने आदम को भी नमाज पढ़ाई है, आपने नूह को भी नमाज पढ़ाई है, आपके पीछे सारे नबियों ने नमाज पढ़ी है। हमारे नबी दुनिया के सबसे अजीम शख्स है, हमारे नबी सैयदुल अव्वलीन है, सैयदुल आखिरीन है, हमारे नबी खातमुन नबिय्यीन है, हमारे नबी इमामुल मुरसलीन है। आप सारे नबियों को बैतुल मक़दिस में नमाज पढ़ा रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैंने सारे नबियों को बैतुल मक़दिस के अंदर नमाज पढ़ाई। तो हमारे नबी कौन है? इमाम आज़म हैं। आप सारे नबियों के इमाम हैं, आप इमाम आज़म हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं नमाज पढ़ाई। अब नमाज पढ़ाकर मैं मस्जिद के सहन में आया तो मेरे सामने 2 प्याले पेश किए गए, 2 बर्तन लाए गए। कितने बर्तन? आप भी बोलिए ताकि मुझे मालूम चले आपको समझ में आ रहा है। कितने बर्तन लाए गए? 2 बर्तन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 2 बर्तन पेश किए गए। एक बर्तन के अंदर दूध था और एक के अंदर शराब थी, मेरे सामने बढ़ाए गए। आए अल्लाह के नबी ये लीजिए नोश फरमाइए। अल्लाह के नबी फरमाते इख्तरतुल लबना, मैंने दूध का प्याला लिया और मैं दूध पी गया। हजरत जिब्राइल फरमाते हैं इख्तरतल फितरा, आए अल्लाह के नबी आपने फितरत को पसंद फरमाया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अब मैंने नमाज भी पढ़ा ली, दूध भी पी लिया, अब अल्लाह के नबी को आसमानों पर ले जाया जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों एक नुक्ता और याद रखिए, आए किबला के लोगों, आए कटिहार के लोगों याद रखिए, अल्लाह के नबी जो खाने काबा से बैतुल मक़दिस तक आए हैं, आप बुर्राक के जरिए आए हैं, लेकिन अब जो बैतुल मक़दिस से आपको ऊपर ले जाया जा रहा है, आसमानों पर ले जाया जा रहा है, अब बुर्राक नहीं ले जा रहा है। लिखने वालों ने लिखा है एक आसमान से एक सीढ़ी आती है, अल्लाह के नबी जिब्राइल के साथ उस पे सवार हो जाते हैं और वही सीढ़ी आपको लेकर आसमानों पर जाती है। बुर्राक नहीं जा रहा है, बुर्राक का काम सिर्फ खाने काबा से बैतुल मक़दिस था, अब अल्लाह के नबी को आसमानों पर ले जाया जा रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं पहले आसमान में जाता हूं, पहले आसमान में गया, देखा बाहर बहुत बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं, पहले आसमान में दरवाजे लगे हुए हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन आया है? जिब्राइल फरमाते हैं मैं जिब्राइल हूँ और मेरे साथ जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। अल्लाह के हुक्म पर अल्लाह ने बुलाया है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं पहले आसमान का दरवाजा मेरे लिए खोल दिया जाता है और मैं पहले आसमान में दाखिल होता हूँ, मैं पहले आसमान में जाता हूँ। मैंने देखा एक बुजुर्ग पहले आसमान में बैठे हुए हैं। जिब्राइल फरमाते आए अल्लाह के नबी को सलाम कीजिए। अल्लाह के नबी कहते मैंने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उन्होंने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, मरहबा या इब्न सालिह, मरहबा। आईने एक बेटे तेरा आना मुबारक हो, आईने एक नबी खुशामदीद तेरा आना मुबारक हो। अल्लाह के नबी कहते हैं मैंने जिब्राइल से पूछा आए जिब्राइल ये कौन है, जरा इनके बारे में बताओ। आए जिब्राइल ये कौन है, जरा इनके बारे में बताओ। हजरत जिब्राइल फरमाते हैं आए अल्लाह के नबी ये कोई और नहीं, आए अल्लाह के नबी ये कोई और नहीं, ये आपके बाप, ये सारी दुनिया के लोगों के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह के नबी कहते हैं पहले आसमान पर मेरी मुलाकात आदम अलैहिस्सलाम से हुई, पहले आसमान पर मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मिला। मैंने देखा कुछ लोगों की रूह हजरत आदम के दाईं तरफ रखी हुई थी
اور کچھ لوگوں کی روح حضرت آدم کے بائیں طرف رکھی ہوئی تھی. جب حضرت آدم دائیں طرف دیکھتے تو ہنسنے لگتے, مسکرانے لگتے, اور جب حضرت آدم بائیں طرف الٹی طرف دیکھتے تو رونے لگتے. آدم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے, دائیں طرف دیکھتے تو ہنسنے لگتے اور بائیں طرف دیکھتے تو رونے لگتے. فرمایا جبرائیل کیا ماجرا ہے, کیا بات ہے, یہ دائیں طرف دیکھتے تو ہنسنے لگتے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں. اللہ کے نبی جبرائیل سے سوال کرتے ہیں. جبرائیل کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب, یہ جو لوگ دائیں طرف ہیں یہ سارے کے سارے جنتی ہیں. آدم جب اپنی جنتی اولاد کو دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں, مسکرانے لگتے ہیں, اور یہ جو بائیں طرف ہے یہ سارے کے سارے جہنمی ہیں. اے اللہ کے رسول, جب یہ اپنی جہنمی اولاد کو دیکھتے تو رونے لگتے ہیں, ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں پہلے آسمان پر میں آدم سے ملا, دوسرے آسمان پر گیا, بڑے بڑے دروازے لگے ہوئے ہیں, دروازے پہ دستک دیتے ہیں, دوسرے آسمان کا بھی دروازہ کھل جاتا ہے اور وہاں میری ملاقات دو خالازاد بھائیوں سے ہوتی ہے. حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے. انہوں نے بھی میرے استقبال کیا, مرحبا یا نبی صالح, مرحبا یا نبی صالح, آئے نیک نبی آپ کا آنا مبارک ہو, آئے نیک بھائی خوش آمدید, مرحبا آپ کا آنا مبارک ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سے ملا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں تیسرے آسمان پہ جاتا ہوں, تیسرے آسمان پر مجھے یوسف ملے, یوسف سے ملاقات ہوئی, انہوں نے بھی میرے استقبال کیا. اللہ کے نبی جب دنیا میں آ گئے تھے آپ اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں آئے میرے صحابہ میں تیسرے پر حضرت یوسف سے ملا, بڑے خوبصورت تھے, بڑے حسین تھے, بڑے بیوٹیفل تھے, اور کتنے زیادہ خوبصورت تھے. اللہ کے نبی خود فرما دیتے ہیں قد اعطی شطر الحسن, ایسا لگتا ہے اللہ نے خوبصورتی کا آدھا حصہ دنیا میں بانٹ دیا ہو اور آدھا حصہ حضرت یوسف کو دے دیا ہو. اتنے خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام تھے. حضرت یوسف بڑے خوبصورت تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قد اعطی شطر الحسن, ایسا لگتا ہے اللہ نے آدھی خوبصورتی دنیا کے اندر بانٹ دی ہو اور آدھی خوبصورتی حضرت یوسف کو دے دی ہو. لیکن ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی خوبصورت نہیں تھے. حضرت یوسف حسین تھے اور ہمارے نبی جمیل تھے. یوسف کے اندر حسن تھا, ہمارے نبی کے اندر جمال تھا. تو صرف حسن ہونا کافی نہیں ہے بھائی. ایک آدمی بڑا خوبصورت ہے, اس کا چہرہ بڑا اچھا ہے, لیکن کیا ہے اس کا قد ناٹا ہے. تو ایسا آدمی حسین تو ہو سکتا ہے پر جمال اس کے اندر نہیں ہے. ایک آدمی بڑا خوبصورت ہے, اس کا رنگ گورا ہے, چہرہ اچھا ہے, پر دبلا پتلا ہے, تو ایسا آدمی بھی جمیل نہیں ہے. تو حضرت یوسف حسین تھے اور ہمارے نبی جمیل تھے. آپ کے ہاتھ, آپ کا چہرہ, آپ کا سینہ, آپ کے پیر, آپ کے ہاتھ کے ناخون, ناخون, اور آپ کے گردن, آپ کے پیر, آپ کا چلنا, آپ کا اٹھنا, آپ کا بیٹھنا, یہ سارا نبی اکرم کے حسن کے اندر داخل ہے. حضرت حسان ابن ثابت فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ کی خوبصورتی کا تو یہ حال ہے کہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے کوئی بیٹا نہیں جنا ہے, اور آپ سے زیادہ خوبصورت میری نگاہوں نے کوئی انسان نہیں دیکھا. اے اللہ کے نبی آپ کی خوبصورتی تو ایسی ہے کہ میں یہ کہنے پر مجبور ہوں اگر چاند کو بھی حسن ملا ہے تو آپ کے حسن سے ملا ہے. ایسا لگتا ہے آپ اللہ کے پاس کھڑے ہوئے ہوں اور اللہ سے کہتے جا رہے ہو اللہ مجھے ایسا بنا, اللہ میری آنکھوں کو ایسے تراش, اللہ میرے ہاتھوں کو ایسے بنا, اللہ میرے ہاتھوں کو ایسے بنا. آپ کہتے جا رہے ہیں, آپ کہتے جا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بناتا جا رہا ہے. اے اللہ کے نبی آپ کا تو یہ حال ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں آدھی خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیو, بڑے خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام. تیسرے آسمان پر کون ملے؟
یوسف علیہ السلام. پہلے پر آدم ملے, دوسرے پر عیسیٰ اور یحییٰ ملے, تیسرے پر حضرت یوسف ملے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں چوتھے آسمان پہ جاتا ہوں, وہاں میری ملاقات حضرت یونس سے ہوتی ہے مگر ان سے زیادہ بات چیت نہ ہوئی. پانچویں آسمان پر گیا, وہاں مجھے حضرت ہارون ملے مگر ان سے بھی زیادہ گفتگو نہ ہوئی, ان سے بھی زیادہ بات چیت نہ ہوئی. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں چھٹے آسمان پہ گیا, وہاں میری ملاقات حضرت موسیٰ سے ہوئی, انہوں نے بھی میرے استقبال کیا. مرحبا یا نبی صالح, مرحبا یا ابن صالح, آئے نیک بیٹے آپ کا آنا مبارک ہو, آئے نیک نبی آپ کا آنا مبارک ہو, خوش آمدید, مرحبا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں چھٹے آسمان پر موسیٰ سے ملا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں موسیٰ سے ملاقات کر کے لوٹ رہا تھا, میرے کانوں میں حضرت موسیٰ کے رونے کی آواز آئی. میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا یہ تو موسیٰ رو رہے ہیں. میں نے کہا موسیٰ کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو, ابھی تو نہیں رو رہے تھے. آئے موسیٰ پہلے آسمان پر آدم ملے, چلو وہ تو اپنی جہنمی اولاد کو دیکھ کر کے رو رہے تھے. دوسرے پر عیسیٰ اور یحییٰ ملے وہ تو نہ روئے, تیسرے پر یوسف ملے وہ بھی نہ روئے, چوتھے پر یونس ملے وہ بھی نہ روئے, پانچویں پر ہارون جو تمہارے بھائی ہے وہ بھی نہ روئے. آئے موسیٰ تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں آئے اللہ کے رسول, آئے اللہ کے نبی, میں اس لیے رو رہا ہوں آپ کو اللہ نے آخری نبی بنایا ہے, اللہ نے آپ کو آخری رسول بنایا ہے, آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. میں اس لیے رو رہا ہوں آپ آخری رسول ہیں اور آپ کی امت بھی آخری امت ہے, لیکن کل قیامت کے دن آپ کی امت سب سے زیادہ اور سب سے پہلے جنت کے اندر داخل کی جائے گی. میں اس لیے رو رہا ہوں آپ بعد میں آئے ہیں, آپ کی امت بعد میں آئی ہے, لیکن جنت میں آپ کی امت سب سے زیادہ جائے گی اور سب سے پہلے بھی آپ ہی کی امت جائے گی. آئے محمد میں اس لیے رو رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. میں کس لیے رو رہا ہوں؟ آپ کی امت بعد میں آئی ہے اور میری پہلے آئی ہے, لیکن جنت میں کس کی امت پہلے جائے گی؟ آپ کی امت پہلے جائے گی اور میری بعد میں جائے گی. بتائیے جنت میں جائیں گے پہلے یا نہیں جائیں گے؟ انشاءاللہ, کئی انشاءاللہ جائیں گے, محنت کریے جائیں گے, لیکن مجھے بتائیے کون سا چہرہ لے کر کل قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کے پاس جاؤ گے؟ کتنے اعمال لے کر اور کون سا نامہ اعمال کا رجسٹر لے کر کے ہم اور آپ یہ امید کر رہے ہیں کہ بھائی ہم جنت کے اندر بڑے آرام سے چلے جائیں گے؟ نہیں میرے پیارے ساتھیوں, جنت اتنی بھی آسان نہیں ہے. ہم اور آپ بس سوچ لیتے ہیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ داخل فرما دے گا, لیکن اپنے آپ کا محاسبہ کیجئے کہ ہم اور آپ قیامت کے دن جنت میں جا سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے. کون سے ہمارے بہت اچھے اعمال ہیں, کون سا ہم بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والے ہیں. آپ بڑے جلسے کے اندر بہت زیادہ بھیڑ ہے, فجر کی نماز میں آ جائیے گا اور سارے گاؤں کی مسجدوں میں دیکھ لیجئے گا کہ بھائی اتنی بھیڑ آپ کو نظر آتی ہے یا نظر نہیں آتی ہے. کون سا چہرہ لے کر کے کل جاؤ گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جو جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا. اب یہ الگ بات ہے کہ بھائی ہم لوگ تو زیادہ نماز پڑھتے نہیں ہیں, مولوی لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں, مولوی بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں, تو کہتے ہیں اس میں جو کفر ہے وہ کفر اعتقادی نہیں ہے بلکہ کفر عملی ہے. لیکن میرے پیارے بھائیوں, سعودی کے علماء کا کہنا یہ ہے یہ جو کفر ہے یہ کفر اعتقادی ہے. اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو ان کا کہنا ہے ایسے آدمی کے جنازے کے اندر بھی شریک ہونا درست نہیں ہے, ایسے شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کرنا چاہیے. جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے بیوی کو چاہیے اس سے خلا لے لے, اگر کسی کی بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے تو اس کو چاہیے اپنی بیوی کو طلاق دے دے. ایسے نمازی کا گھر کا کھانا اور پانی بھی درست نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں, ہم اور آپ تو بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اہل حدیث ہیں, جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے, بڑے آرام سے جنت کے اندر چلے جائیں گے. محاسبہ کیجئے اپنے آپ کا میرے پیارے بھائیوں, ہم اور آپ کتنا پانی کے اندر ہیں, کتنا نماز پڑھنے والے ہیں. آئیے یہ دیکھیے, یہ جنت کے دعوے دار ہیں, یہ نبی کی محبت کے دعوے دار ہیں. آج ان کے جلسوں میں چلے آئیں, ان کے جلوس میں چلے آئیں, ان کے پروگراموں میں چلے آئیں. آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں,
पूरी शेरशाबादी कौम की बात कर रहा हूँ। आपके जलसों के अंदर मैं वो बेहयाई देख रहा हूँ जो मैं रोड पर और दिल्ली और बम्बई की सड़कों पर भी वो बेहयाई नज़र नहीं आती है। आज वो बेहयाई आपके जलसों में नज़र आ रही है। आपके जलसों के बाहर जो रोड है, जो मेला लगा हुआ है, आप वहां जाकर के देख लीजिएगा मेरी बात के अंदर कितनी सच्चाई है। जिस चीज़ का तसव्वुर हम तो बड़ा सुनते थे, भाई शेरशाबादी कौम बड़ी बागैरत कौम होती है, बड़ी इज्जत वाली कौम होती है, इनका सीना बड़ा हसास होता है, लेकिन माफ़ कीजिए आज आप उस पर खरे उतर नहीं रहे। आज आपकी बरादरी के अंदर भी, आपके समाज के अंदर भी बहुत बुराइयां हैं। मुझे मालूम चला था शेरशाबादी कौम के अंदर शादियां बड़ी जल्दी होती हैं। आज इनकी यहाँ चले आए तो इनकी यहाँ भी शादियां 30 साल की उम्र में हो रही हैं, 32 साल की उम्र में हो रही हैं। और क्यों? अब आपकी यहाँ भी सिस्टम बन गया है, जब तक जहेज में पल्सर नहीं मिल रही है, अपाचे नहीं मिल रही है, तब तक हम शादी करने के लिए तैयार नहीं है। हमें 3 लाख रुपए कैश चाहिए और हमारी ये जो डिमांडें हैं, जब तक ये डिमांडें पूरी नहीं होंगी हम तब तक शादी करने के लिए तैयार नहीं है। लड़का इसीलिए शादी नहीं कर रहा है, उसे जहेज नहीं मिल रहा है, और बेचारे गरीब घर की लड़कियों की शादी इसलिए नहीं हो पा रही है कि उनके बाप के पास इतना पैसा नहीं है वो अपनी बेटी के लिए जहेज का इंतजाम कर सके। आज इन मुसलमान घरानों की लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग रही हैं, और आज हमारे नौजवान जिना जैसे खतरनाक गुनाह का शिकार बने हुए हैं। जिना आज हो रहा है हमारे और आपके समाज के अंदर। आज जिना का बाजार गर्म है, ये एक अलग बात है, आप इसको नकार दें कि नहीं ये चीज नहीं है ये चीज। आज हमारे नौजवान अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं मोबाइलों के जरिए, मोबाइल में फहश और गंदी फिल्में देख करके आज वो अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे प्यारे नौजवानों और मेरी नौजवान बहनों, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, मेरे नौजवान दोस्तों, ये जो अल्लाह ने तुम्हें जिस्म दिया है, ये जो अल्लाह ने तुम्हें शरीर दिया है, ये जो अल्लाह ने तुम्हें बॉडी दी है, ये तुम्हारी बॉडी नहीं है, ये अमानत है तुम्हारी बीवी के लिए, ये अमानत है तुम्हारी होने वाली लाइफ पार्टनर के लिए। और मेरी इस्लामी माओ बहनों, अल्लाह ने तुम्हें जो जिस्म दिया है वो भी अमानत है तुम्हारे होने वाले शौहरों के लिए। अपने जिस्मों को ज़ाय ना करो, अपने जिस्मों को बर्बाद ना करो। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जन्नत के अंदर सबसे पहले जाने के तो हम बड़े उम्मीदवार हैं, लेकिन अपने आप का मुहासबा करें मेरे प्यारे भाइयों कि हम जन्नत में जा भी पाएंगे या जा नहीं पाएंगे। हमें और आपको इस पर गौर करने की ज़रूरत है, हमें और आपको अपने आप का मुहासबा करने की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, छठे आसमान पर हजरत मूसा मिले और वो इसलिए रो रहे हैं कि आपकी उम्मत बाद में आई है, मेरी पहले आई है, लेकिन जन्नत में आपकी उम्मत पहले जाएगी, बाद में मेरी जाएगी। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मैं और ज्यादा ऊपर गया। अल्लाह के नबी कहते हैं, मैं 7वें आसमान में जाता हूँ। 7वें आसमान में मैंने 7वें आसमान के दरवाजे खुलते हैं, मैं 7वें आसमान में दाखिल होता हूँ। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, 7वें आसमान में बैते मामूर है। मैंने देखा उस बैते मामूर की दीवार से टेक लगा करके एक आदमी बैठा हुआ है, एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं, अल्लाह हजरत जिब्राइल कहते हैं, आए अल्लाह के नबी इनको सलाम कीजिए। पहले ये समझ लीजिए कि बैते मामूर क्या है। बैते मामूर क्या है? जिस तरीके से दुनिया के अंदर खाने काबा है, खाने काबा कहाँ है? कहाँ है बोलिए ना? मक्के में, मक्का में। खाने काबा है, बिल्कुल इसके ऊपर 7वें आसमान पर एक घर है। जैसे दुनिया के अंदर खाने काबा है, बिल्कुल उसी के ऊपर एक घर है। अल्लाह के नबी ये फरमाते हैं, हदीस के अंदर आता है, अगर वो गिर जाएगा बैते मामूर तो खाने काबा पर गिरेगा। गिरेगा नहीं, बताने का मतलब ये है कि बिल्कुल खाने काबा के वो ऊपर है। हम और आप मक्का क्या करने जाते हैं? हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं। उम्रे और हज के अंदर क्या होता है? खाने काबा का तवाफ होता है। खाने काबा का वो जो बैते मामूर है उसका भी तवाफ होता है, और फरिश्ते बैते मामूर का तवाफ करते हैं। अल्लाह ने किसी को पैसा दिया, गया हज कराया। अल्लाह ने और दिया, गया दोबारा भी हज कराया। अल्लाह ने और दिया, उम्रा करके चला आया।
تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دیتا ہے، ہم اور آپ اپنی استطاعت کے بعد حج عمرہ کرنے جاتے رہتے ہیں، لیکن بیت معمور کا یہ حال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل یوم 70,000 ملک، ہر روز پر ڈے 70,000 فرشتے بیت معمور کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ایک فرشتہ ایک بار کر لے لا یعودون، پھر کبھی اس کی باری نہیں آ سکتی ہے، پھر کبھی اس کا نمبر نہیں آ سکتا ہے۔ اگر ایک فرشتہ ایک بار کر لے لا یعودون، پھر کبھی اس کا نمبر نہیں آ سکتا ہے، کبھی اس کی باری نہیں آ سکتی ہے۔ یہ بیت معمور ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک بزرگ ہیں اور وہ بیت معمور کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبرائیل فرماتے ہیں آئے اللہ کے نبی ان کو سلام کیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے میں نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ انہوں نے جواب بھی دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ مرحبا یا ابن صالح، مرحبا یا نبی صالح، آئے نیک بیٹے آ جاؤ، تمہارا آنا مبارک ہو، آئے نیک نبی تمہارا آنا مبارک ہو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے جبرائیل یہ کون ہے، ذرا ان کے بارے میں بتاؤ۔ آئے جبرائیل یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی یہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ کے نبی جب دنیا کے اندر آئے تھے آپ نے اپنے صحابہ سے کہا تھا آئے میرے صحابہ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے میرے دادا ابراہیم کیسے تھے تو وہ مجھے دیکھ لے، کیونکہ میری شکل ان سے ملتی جلتی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے اگر کوئی پیارے نبی کو دیکھنا چاہے تو وہ حسن کو دیکھ لے، کیونکہ شکل حسن اور اللہ کے نبی کی ملتی جلتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی میرے دادا ابراہیم کو دیکھنا چاہے تو وہ مجھے دیکھ لے، کیونکہ ہم دونوں کی شکل ملتی جلتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اور آگے بڑھا، میں اور آگے گیا، میں نے دیکھا ایک پیڑ ہے اور اس پیڑ کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا سدرۃ المنتہا پر اس پیڑ پر بڑے بڑے پھل لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پھل لٹک رہے ہیں، اور وہ پھل اتنے بڑے بڑے ہیں جتنے بڑے بڑے مقام حجر کے مٹکے، اور مقام حجر کے اتنے بڑے بڑے مٹکے تھے جس میں 250 لیٹر پانی آ جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنے بڑے بڑے پھلے جیسے مقام حجر کے مٹکے ہوں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس پیڑ پر جو پتے ہیں وہ اتنے بڑے بڑے جیسے دنیا میں ہاتھی کے کان ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس پیڑ پر جو چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اس پیڑ پر جو تتلیاں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری تتلیاں سونے کی ہیں، وہ ساری کی ساری چڑیاں سونے کی ہیں۔ آپ کے رونگٹے کھڑے نہیں ہو رہے، میرے تو رونگٹے کھڑے ہیں۔ پیڑ پھل کتنے بڑے بڑے، اتنے بڑے بڑے مٹکوں کی طرح جس میں 250 اور 300 لیٹر پانی آ جائے، پتے ہاتھی کے کان کے برابر، اور جو چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں، جو تتلیاں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری تتلیاں سونے کی ہیں، ساری کی ساری چڑیاں سونے کی۔ اندازہ لگائیں وہ منظر کیا ہوگا۔ یہاں دیکھیے صاحب 70,000 فرشتے طواف کر رہے ہیں، اے حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے، یہاں پیڑ ہیں، پھل بڑے بڑے، پتے ہاتھی کے کان کے برابر، اور جو چڑیاں ہیں، جو تتلیاں ہیں، وہ ساری کی ساری سونے کی ہیں۔ سبحان الذی اسرا، یہ بڑے تعجب کا واقعہ ہے۔ ایک حیرت کی بات بتاؤں، آپ کا دماغ کام کرنا بند کر دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس پیڑ کی جڑ سے 4 نہریں نکل رہی ہیں، اس پیڑ کی جڑ سے 4 نہریں نکل رہی ہیں، اور 2 نہریں جنت کے اندر جا رہی ہیں، اور 2 نہریں دنیا کے اندر آ رہی ہیں۔ جو 2 نہریں جنت کے اندر جا رہی ہیں وہ ایک کوثر ہے اور ایک سلسبیل ہے۔ جو کوثر تو آپ کو قیامت کے دن پلا دیا جائے گا، اور سلسبیل ہے، اور جو 2 نہریں دنیا کے اندر آ رہی ہیں اس میں ایک فرات ہے جو عراق کے اندر بہتی ہے، اور دوسری نیل ہے جو مصر کے اندر بہتی ہے۔ 2 نہریں نکل رہی ہیں، ہے نا بڑے تعجب کی بات۔
4 नहरें निकल रही हैं, 2 दुनिया के अंदर भी आ रही हैं, और एक फुरात इराक के अंदर और दूसरी नील है मिस्र के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो एक नदी को, एक नहर को देखा है, दरियाए नील को मैंने अपनी नज़रों से देखा है, उसके पानी को छुआ है, उस पर उसकी कश्ती पर सवार भी हुआ हूँ। अगर आप दरियाए नील के पानी को छू करके आ गए तो समझिए आप सिदरतुल मुंतहा की एक चीज़ को छू करके आ गए। तो अल्लाह के नबी फरमाते ये मामला है सिदरतुल मुंतहा का। पेड़, फल बड़े बड़े, पत्ते हाथी के कान के बराबर, चिड़ियाँ सोने की है, तितलियाँ सोने की है, और 4 नहरें निकल रही हैं, 2 जन्नत के अंदर जा रही हैं, 2 दुनिया के अंदर आ रही हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे सामने 3 प्याले लाए गए, एक प्याले के अंदर दूध था, एक के अंदर शराब थी, और एक के अंदर जहर था गालिबन। अल्लाह के नबी कहते मैंने दूध का प्याला लिया, मैं दूध पी गया, फिर मैंने सिदरतुल मुंतहा के आगे कदम बढ़ाया, मैंने अपने कदम को आगे किया, जिब्राइल ने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने कहा जिब्राइल कहाँ जा रहे हो? हजरत जिब्राइल कहते हैं आए अल्लाह के नबी मैं इसके आगे नहीं जा सकता हूँ, आए अल्लाह के नबी मैं इसके आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। आए जिब्राइल खाने काबा से बैतुल मक़दिस तक मेरे साथ आए हो, बैतुल मक़दिस से पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान तक मेरे साथ आए हो, यहाँ तक मेरे साथ आए हो। आए जिब्राइल मुझे छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? हजरत जिब्राइल कहते हैं आए अल्लाह के नबी ये बॉर्डर है, आए अल्लाह के नबी ये लाइन है, आए अल्लाह के नबी मैं इसके आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। अगर मैं इसके आगे बढ़ गया मेरे सारे परों को जला करके राख कर दिया जाएगा। आए अल्लाह के नबी मैं इसके आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, आप चले जाएं, आपको जाना है, आपको इजाजत है, मुझे इजाजत नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं सिदरतुल मुंतहा के आगे बढ़ गया, मैं सिदरतुल मुंतहा के आगे गया, लौहे महफूज में जो कलम चल रहे थे उस कलम के चलने की आवाज मेरे कानों में आ रही थी। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं मैंने देखा कुछ फरिश्ते नियत बांधे हुए हैं, और मुझे बताया गया आए अल्लाह के नबी ये हमेशा नियत ही बांधे रहेंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं मैंने देखा कुछ लोग, कुछ फरिश्ते रुकू में, मुझे बताया गया आए अल्लाह के नबी हमेशा रुकू में रहेंगे। मैंने देखा कुछ फरिश्ते सजदे में, मुझे बताया गया आए अल्लाह के नबी हमेशा सजदे में रहेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर मुझे कुछ तोहफे मिलते हैं, मुझे कुछ तोहफे दिए जाते हैं। पहला तोहफा 50 टाइम की नमाज दी जाती है। कितने टाइम की? 50 टाइम की नमाज दी जाती है। और एक तोहफा ये मिलता है, अल्लाह ताला फरमाता है आए नबी, आए मेरे हबीब, आपकी उम्मत का कोई भी शख्स किसी भी नेक काम का इरादा करेगा, हम इरादा करने पर उसको एक नेकी दे देंगे, और जब वो काम कर लेगा हम उसको 10 नेकियां और दे देंगे। लेकिन अगर कोई किसी बुराई का इरादा करेगा हम इरादा करने पर उसको कोई गुनाह नहीं देंगे, जब वो गुनाह कर लेगा, जब वो बुराई कर लेगा तब हम उसको गुनाह देंगे। नेकी का इरादा है, इरादा करने पर उसको एक नेकी दे दी जाएगी। आप जलसे में बैठे हुए और यहाँ चंदे का ऐलान हो रहा है, आपके दिल में इरादा हुआ क्यों ना मैं भी 10 रुपए निकाल करके दे आऊं। अभी आपने दिया नहीं है लेकिन इरादा है, इरादा करने पर अल्लाह ताला आपको नेकी दे देगा। और जब वो आप 10 रुपए दे देंगे तो अल्लाह ताला आपको 10 नेकियां और दे देगा। लेकिन किसी बुराई का इरादा है, जलसे में आए हैं, दिल का शैतान जागा हुआ है, बुराई का इरादा है और आप कामयाब अपने इरादे के अंदर नहीं हो सके। इरादा करके भी आ गए हैं मगर इरादे में कामयाब नहीं हो सके, चले गए, तो आपको कोई गुनाह नहीं मिलेगा। नेकी का इरादा है, इरादा करने पर नेकी है, और गुनाह के इरादे पर कोई गुनाह नहीं है जब तक कि गुनाह कर ना ले। तो ये दूसरा तोहफा दिया गया। और तीसरा तोहफा सूरह बकरा की आखिरी जो 2 आयतें हैं आमना रसूल वाली, वो अल्लाह के नबी को तोहफे में दी गई। अल्लाह के नबी ये चीजें लेकर के लौट रहे हैं। छठे आसमान पर हज़रत मूसा से मुलाकात हुई, फरमाया अल्लाह के हबीब बताए अल्लाह ताला ने आपको क्या तोहफे दिए हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं 50 टाइम की नमाज अल्लाह ने मुझे दी है, 50 टाइम की।
کہا حضرت موسیٰ نے یہ 50 ٹائم کی نماز بہت زیادہ ہے، جائیے کچھ کم کروائیے، میری امت پر صرف 2 ٹائم کی نماز فرض تھی اور وہ 2 ٹائم کی بھی نماز نہ پڑھ سکی، یہ نماز بہت زیادہ ہے، جائیے کچھ کم کروائیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے جبرائیل یہ اللہ کا تحفہ ہے، یہ اللہ کا گفٹ ہے، اور تم کہہ رہے ہو میں اللہ کے تحفے کو واپس کر دوں؟ نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں آئے محمد آپ کی امت کا سوال ہے، یہ آپ کی امت کا معاملہ ہے، آپ امت کے بارے میں آسانی فرمائیں۔ اللہ کے نبی جب امت کا نام سنتے ہیں آپ لوٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آئے میرے مولا، آئے میرے پروردگار، آئے میرے اللہ، یہ جو تو نے مجھے 50 ٹائم کی نمازیں دی ہیں، آئے اللہ یہ 50 ٹائم کی نماز میری امت پر بہت زیادہ ہے، اگر تو اس میں سے کم کر لے، کچھ تخفیف کر لے تو تیری رحمت میں کیا کمی آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آئے اللہ کے حبیب آپ آ گئے ہیں، آئے میرے حبیب آپ تشریف لے آئے ہیں، ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے، ہمارے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، جائیے ہم آپ کی سفارش کو قبول فرماتے ہیں اور 10 نمازوں کو کم کر دیتے ہیں۔ 10 نمازیں کم ہو گئی، 40 نمازیں بچی، لوٹ کر کے آئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کتنی بچی؟ کہا 40 بچی ہیں، جائیے یہ بھی بہت زیادہ ہے کچھ کم کروائیے۔ آپ پھر جاتے ہیں، 40 نمازیں 30 ہو گئی، پھر آئے، کہا یہ 30 بھی بہت زیادہ ہے، پھر گئے 20 ہو گئی، 10 ہو گئی، اور اخیر میں 5 نمازیں ہو گئی۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی یہ 5 بھی زیادہ ہے، آپ ایسا کریں ایک مرتبہ اور چلے جائیں، یہ 5 نمازیں بھی بڑی شاق ہے، بڑی دشوار ہے، میری امت پر 2 ٹائم کی نماز فرض تھی اور وہ 2 ٹائم کی نہ پڑھ سکی، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ 5 میں سے اور کم کر دے گا۔ یہ آپ کی امت کا معاملہ ہے، یہ آپ کی امت کی آسانی کا سوال ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے موسیٰ اب بار بار ضد نہ کرو، میرے رب نے 50 ٹائم سے 5 نمازیں کر دی ہیں، اب بار بار مجھے رب کے سامنے جانے میں شرم آ رہی ہے۔ آئے موسیٰ مجھے قسم ہے کبریائی کی، مجھے قسم ہے اللہ کے عزت و جلال کی، آئے موسیٰ اب میں نہیں جاؤں گا۔ اسی وقت غیب سے آواز آ جاتی ہے آئے ہمارے نبی آپ ہماری رحمت سے مایوس ہو گئے ہیں، آئے اللہ کے نبی آپ ہماری رحمت سے نا امید ہو گئے ہیں، اگر آپ ایک مرتبہ اور آ گئے ہوتے ہم 5 نمازوں میں سے اور کم کر دیتے، لیکن آپ نے قسم کھا لی ہے تو جائیے اب ہم کم نہیں کریں گے۔ آپ کی امت پر 5 ٹائم کی نماز فرض کی جاتی ہے، نماز تو 5 ٹائم کی ہے، لیکن ہمارے یہاں ثواب نہیں بدلا جاتا ہے، ثواب 50 ٹائم کی نماز کا ہی ملے گا۔ ہمارے یہاں قانون نہیں بدلے جاتے ہیں، 50 ٹائم کی نماز تھی 5 کر دی، لیکن ثواب 50 ٹائم کی نماز کا ملے گا۔ اب کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کاش ایک چکر اور مار آتے تو کتنا اچھا ہوتا ہے نا، ایک مار آتے صبح پڑھ لو شام پڑھ لو ختم۔ لیکن ایک بات بتاؤں، جو پڑھنے والا ہوتا ہے، پڑھنے والا وہ ایک وقت کی بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ پڑھنے والے ایسے ہوں گے آپ کے گاؤں برادری سماج اور بستی کے اندر جو تہجد تک کی نماز پڑھتے ہیں، اور نہیں پڑھنے والوں کو ہم نے دیکھا ہے جو جمعے کی بھی نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ تو یہ تو آپ کے دلوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جناب آپ کے دل کیا کہہ رہے ہیں۔ پڑھنے والے فلائٹ میں بھی پڑھتے ہیں، پڑھنے والے پانی کے جہاز میں بھی پڑھتے ہیں، پڑھنے والے بارش میں بھی پڑھتے ہیں، پہاڑوں پر بھی پڑھتے ہیں، اور نہ پڑھنے والے ایئر کنڈیشن مسجدوں میں بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ تو یہ تو آپ کی نیتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیتیں کیا کہہ رہی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے آپ کو نمازی بنائیں، اپنی اولاد کو نمازی بنائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو۔ کتنے سال کے ہیں؟ 60 نہیں، 60 میں تو دانت بھی نہیں ہے، ہاتھ بھی نہیں ہے، پھر نماز پڑھ کے کیا فائدہ بھائی؟ لگتا ہے لوگوں نے 7 کو 60 سمجھ لیا ہے، جب 60 سال کے ہو جاؤ تب مسجدوں میں جاؤ۔
बच्चों को नमाज पढ़ा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं 7 साल के हो नमाज पढ़वाइए, और जब 11 साल के हो जाए नमाज पढ़ने ना जाए तो मार करके नमाज पढ़वाओ। मेरे प्यारे भाइयों, 50 टाइम की नमाज थी, अल्लाह ने 5 कर दी, तो ये ऊपर का मामला है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुझे 3 तोहफे दिए गए, 5 टाइम 50 टाइम की नमाज दी गई, जो 5 टाइम की हो गई, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें दी गई, और मुझे ये कहा गया, ये बताया गया आपकी उम्मत का कोई भी शख्स कोई भी नेक काम करेगा, हम इरादे पर 1 नेकी दे देंगे, करने पर 10 नेकियां, और गलत काम के इरादे पर कोई गुनाह नहीं, हत्ता कि वो गुनाह कर ना ले। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं मुझे ये तोहफे दे दिए गए, अब मुझे जन्नत दिखाई जा रही है, जहन्नम दिखाई जा रही है, ताकि मैं जन्नत को देख लूं, मैं अल्लाह ताला की जहन्नम को देख लूं। अल्लाह के नबी फरमाते मैं जन्नत में गया, मुझे जन्नत दिखाई गई, मुझे जन्नत में ले जाया गया, मैंने देखा जन्नत अल्लाह की बड़ी खूबसूरत है, बड़ी हसीनो जमील है। अल्लाह के नबी कहते हैं मैंने जन्नत के अंदर फलों को देखा, बहुत बड़े बड़े हैं। अल्लाह के नबी दुनिया के अंदर आए थे, आपने फरमाया था मैंने जन्नत के अंदर एक महल को देखा, एक फल को देखा है, एक अंगूर के गुच्छे को देखा है, वो इतना बड़ा था, वो इतना बड़ा था, अगर दुनिया में आ जाता, अगर उसे दुनिया में ले आते तो क़यामत तक लोग उस अंगूर के गुच्छे से अंगूर खाते, मगर अंगूर खत्म ना होता। अल्लाह के नबी जब दुनिया के अंदर आ गए थे, आपने हजरत उमर से कहा था आए उमर मैंने जन्नत में तुम्हारा महल देखा, बड़ा खूबसूरत था, बड़ा हसीनो जमील था, और मेरी ये तमन्ना थी, मैं ये चाहता था मैं तुम्हारे महल में चला जाऊं, लेकिन उमर तुम्हें ये गवारा नहीं है, कोई तुम्हारे घर में आए जाए, मुझे तुम्हारी गैरत पर तरस आ गया, और उमर मैं तुम्हारे महल में ना गया। हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए, आए अल्लाह के नबी आप कैसी बातें कर रहे हैं, आए अल्लाह के नबी मेरा घर तो आप ही का घर है, आप जा सकते थे, मुझे कोई शिकायत नहीं थी। अल्लाह के नबी बैठे हुए हैं, सारे सहाबा बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आए सहाबा मैंने जन्नत में अपने एक सहाबी के कदमों की आवाज सुनी है, अपने एक सहाबी के चलने की आवाज सुनी है। सारे सहाबा का सर ऊंचा हो गया, अल्लाह के नबी मेरा नाम ले ले। हजरत अबू बकर सोच रहे अल्लाह के नबी मेरा नाम ले ले, हजरत उमर सोच रहे अल्लाह के नबी मेरा नाम ले ले, लेकिन अल्लाह के नबी नाम लेते हैं एक काले कलोटे सहाबी, मोटे मोटे होठ वाले, घुंघराले बाल वाले बिलाल हबशी से कहते हैं आए बिलाल तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो, मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की आवाज सुनी है, मैंने जन्नत में तुम्हारे चलने की आवाज सुनी है। फरमाए अल्लाह के हबीब आए अल्लाह के रसूल मैं कोई बहुत बड़ा अमल नहीं करता हूँ, हाँ मैं कभी बेवजू नहीं रहता हूँ, मेरा अगर वजू टूट जाता है मैं फौरन वजू कर लेता हूँ, मैं कभी बेवजू नहीं रहता हूँ, ये मेरा अमल है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं अल्लाह ताला की जन्नत में गया, मैंने देखा जन्नत के अंदर एक बड़ा खूबसूरत महल है, बड़ा हसीन और जमील महल है, और उस महल से बड़ी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। अल्लाह के नबी कहते मैंने जिब्राइल से पूछा आए जिब्राइल ये महल किसका है, हजरत जिब्राइल पूरा वाकया बताने लगते हैं आए अल्लाह के हबीब ये बहुत पुराना वाकया है, हजरत मूसा के वक्त का वाकया है। मामला ये कि फिरौन के महल में एक औरत एक बुढ़िया रहती थी, और वो फिरौन की खादमा थी, फिरौन की बेटी की गुलाम थी, वो फिरौन की बेटी की खादमा थी, और एक दिन वो फिरौन की बेटी की कंघी कर रही है, कंघी कर रही है, कंघी उसके हाथ से छूट करके गिर जाती है, और वो बिस्मिल्लाह पढ़कर कंघी को उठाती है। क्या पढ़ती है? बिस्मिल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों आए मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, आए नबी की मोहब्बत का दावा भरने वालों, वो हजरत मूसा पर ईमान लाने वाले, वो फिरौन के जमाने के मुसलमान हैं जो बेचारे कंघी उठाए तो बिस्मिल्लाह पढ़े। आज हमारा और आपका ये हाल है, हम और आप खाना शुरू करने से पहले भी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते हैं। आज हमारा और आपका ये हाल है, खाना शुरू करने से पहले भी बिस्मिल्लाह
بسملہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہے تو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ کہاں سے پڑھیں گے؟ اسی لیے روزیوں میں برکت نہیں ہو رہی ہے، اسی لیے کاروبار نہیں چل رہے ہیں، اسی لیے منافع نہیں ہو رہا ہے۔ آج کھانا بھی شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں۔ آج ہم نے اور آپ نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے، اور جو آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مردہ آدمی ہو اور ایک زندہ آدمی ہو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اللہ کا ذکر کریں۔ کھانا کھائیں، کھانا شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھے؟ بسم اللہ۔ بہت زیادہ وقت نہیں لگ رہا ہے، کھانا کھا لے یہ دعا پڑھ لے، کیا؟ الحمدللہ۔ بس آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، آج کوئی گھر میں جا رہا ہے تو چیختا ہوا جاتا ہے، چلاتا ہوا جاتا ہے۔ جب گھر میں جاؤ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے گھر پہ جاؤ۔ کیا پڑھ کے جاؤ؟ بسم اللہ۔ اور جب گھر سے نکلو اللہ کے نبی فرماتے ہیں دعا پڑھ لو، اور وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب آدمی یہ دعا پڑھ لے گھر سے نکل جائے تو وہ گھر سے نکلنے کے بعد اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے اور اس کو کسی طریقے کی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جب گھر سے نکلے یہ دعا پڑھے، آپ مسجد میں جائے اللہم افتح لی ابواب رحمت، یہ دعا پڑھ لیں۔ مسجد سے نکلے اللہم انی اسألک من فضلک، یہ دعا پڑھ لیں۔ آپ بیت الخلاء میں جائیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھ لیں۔ آپ بیت الخلاء سے نکلے غفرانک، آپ بائک پر سوار ہو رہے ہیں، سائیکل پر بیٹھ رہے ہیں، کار پر بیٹھ رہے ہیں، یہ دعا پڑھ لیں بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ میرے پیارے بھائیوں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اللہ کے ذکر میں لگ جائیں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں لگا لیں۔ ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس عورت نے بسم اللہ پڑھا اور بسم اللہ پڑھ کر کنگھی کو اٹھایا۔ اللہ کے نام سے اٹھاتی ہوں۔ فرعون کی بیٹی کہتی ہے اللہ کون ہے؟ تو کس اللہ کا نام لے رہی ہے؟ کہا اللہ میرا رب ہے، میں اپنے رب کا نام لے رہی ہوں۔ ارے رب تو میرا باپ ہے۔ یہ فرعون اپنے آپ کو نا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا، رب تو میرا باپ ہے، یعنی تو میرے باپ کا نام لے رہی ہے۔ کہا نہیں، میں تو اس رب کا نام لے رہی ہوں جو تیرے باپ کا بھی رب ہے، جو پوری کائنات کا رب ہے۔ اچھا، کھاتی ہے میرے باپ کا دیا ہوا، پہنتی ہے میرے باپ کا دیا ہوا، رہتی ہے میرے باپ کے محل میں، اور نام کسی اللہ کا لیتی ہے، وہ اپنے باپ کو بتا دیتی ہے۔ آئے فرعون، آپ کے محل میں کیسی عورت رہتی ہے، کھاتی آپ کا پیتی آپ کا ہے، پر نام کسی اللہ کا لیتی ہے۔ فرعون سمجھ جاتا ہے، اس عورت کو بلایا جاتا ہے۔ آئے عورت، مجھے معلوم چل گیا ہے تو نے موسیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تو نے موسیٰ کا دین قبول کر لیا ہے۔ آئے عورت، ابھی بھی ٹائم ہے، میرے سامنے جھک جا، مجھے سجدہ کر لے، ورنہ تو جانتی ہے میں کتنی خطرناک سزا دینے والا ہوں، میں کتنا خطرناک عذاب دینے والا ہوں۔ یہ وہی فرعون تھا جس نے اپنی بیوی آسیہ کے ہاتھوں میں کیلیں ٹھکوائیں۔ لیکن میری ماں بہنوں، غور کرو اس عورت کے کلیجے پر، اس عورت کے ایمان پر۔ کہنے لگی آئے فرعون، جو کرنا ہے کر ڈال، نہ میں تجھ سے ڈرتی ہوں نہ تیری سزا سے ڈرتی ہوں، اب میں تو ایمان والی ہو چکی ہوں، میں نے اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نے موسیٰ کا دین قبول کر لیا ہے، اب میں تیرے کسی بھی میں تجھ سے ڈر نہیں سکتی ہوں، جو کرنا ہے کر لے، لیکن میں تیرے سامنے سجدہ نہیں کر سکتی ہوں۔ فرعون نے کہا تیل گرم کرو۔ بڑا سا ایک کڑھاؤ لایا گیا، بڑا سا ایک برتن لایا گیا اور اس میں تیل ڈالا گیا، تیل گرم ہو جاتا ہے، کھولنے لگتا ہے۔ اس عورت کو لایا جاتا ہے، اس کے 3 معصوم بچے، تینوں بچوں کو لایا جاتا ہے۔ فرعون اس عورت کے ایک بچے کو پکڑتا ہے،
गरम गरम तेल खोल रहा है। उस औरत का शौहर नहीं है, सिर्फ 3 बच्चे हैं जो उसके जीने का सहारा है। फिरौन उसके एक बच्चे को पकड़ता है और वो जो गरम गरम तेल खोल रहा है उस तेल के हवाले कर देता है, उस तेल में डाल देता है, उस तेल में फेंक देता है। उस बच्चे की चीख निकल जाती है, वो बच्चा चीख पड़ता है। गरम गरम तेल में जब उसको डाला जाता है, मेरे प्यारे भाइयों जरा गौर करो, अंदाजा लगाओ क्या गुजर रही होगी उस लड़के के ऊपर कि उसका तो बेचारे का कोई जुर्म नहीं है, वो तो मासूम है, वो अभी दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखता है, वो अभी तौहीद के बारे में भी ज्यादा नहीं जानता है। उस औरत के बच्चे को गर्म तेल में डाल दिया गया है। जरा अंदाजा लगाओ उस माँ के कलेजे पर क्या गुजर रही होगी, उस माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी। उसकी नजरों के सामने उसके बेटे को जलाया जा रहा है। आप भी किसी बेटे के बाप हैं, आप भी किसी बेटे की माँ हैं, आप तो उस औरत का दर्द महसूस कर सकते हैं। क्या उसके कलेजे पर गुजर रही होगी, उसके बच्चे को उसकी नजरों के सामने आग में गरम गरम तेल में जलाया जा रहा है, उसकी चमड़ी कट कट के गिर रही है, उसकी आंखें निकल पड़ती हैं, उसका पूरा चमड़ा गल जाता है और देखते ही देखते उसकी खाल, उसकी हड्डियां तेल के ऊपर तैरने लगती हैं। क्या गुजर रही होगी। ये अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह पर ईमान रखने वाले होते हैं, जो अल्लाह के लिए अपने बच्चों को भी कुर्बान कर देते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला हमसे इतनी बड़ी कुर्बानियां तो नहीं मांग रहा है। इब्राहिम तो अपने बच्चे को ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए। ये औरत अपने बच्चे को ईमान के लिए आग में जलता देखना, तेल में उबलता हुआ देखना गवारा कर रही है। ओह लोगों, हमारा तो इतना सख्त इम्तिहान नहीं है, अब भी अगर हम जन्नत की तैयारी ना कर सके हैं, अब भी हम जहन्नम से ना बच सके हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों, हम सिर्फ अपनी जिंदगियों पर अफसोस कर सकते हैं। इस औरत के पहले लड़के को डाल दिया गया, उसकी हड्डियां तेल के ऊपर उबल रही हैं। क्या बात है भाई, देख लो क्या मसला है, क्या बात है। पैसा काट लीजिएगा थोड़ा सा। पर्दा बंद है। चलिए भाई, पर्दा चालू करिए, तकरीर चालू करते हैं। उस औरत के दूसरे लड़के को भी लाया गया, उसको भी तेल में डाल दिया गया, वो भी जल जाता है। उस औरत के तीसरे लड़के को लाया जा रहा है, जो सबसे छोटा उसको लाया जा रहा है। वो औरत सोचती है अभी ये मेरे तीसरे बेटे को भी जला देगा। उस औरत के ज़हन में ये बात आ जाती है, ऐसा करती हूँ अभी मैं फिरौन के सामने सजदा कर लेती हूँ, फिर बाद में ईमान लेकर के आ जाऊंगी। अभी ये औरत ये सोच ही रही थी कि वो छोटा सा बच्चा बोल पड़ता है, या उम्मी इन अज़ाब दुनिया अहवन मिन अज़ाबिल आखिरह। आए मेरी माँ, तू जो सोच रही है मुझे वो बता दिया गया है। आए मेरी माँ, क्या तू इस तेल से डर रही है? आए मेरी माँ, ये जो दुनिया का अज़ाब है ये आखिरत के अज़ाब से बहुत हल्का है। ये दुनिया का अज़ाब तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जहन्नम का अज़ाब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आए अल्लाह के नबी, उस औरत के तीसरे बेटे को भी डाल दिया गया, उस औरत को लाया जा रहा है। फिरौन कहता है, आए औरत बता तेरी आखिरी कोई मर्जी है? वो औरत कहती है, ऐसा करो जब तुम मुझे भी जला दो, जब मुझे भी आग में डाल दो, तो एक काम करना, मेरे और मेरे बच्चों की हड्डियों को जमा करना और एक ही गड्ढे में गाड़ देना। आए अल्लाह के नबी, फिरौन ने ऐसा ही किया था। ये उसी औरत का महल है, उसके बच्चे को, ये उसी औरत का महल है। वो औरत जन्नत में अपने बच्चों के साथ ना रह सकी, वो औरत दुनिया में अपने बच्चों के साथ ना रह सकी, लेकिन जन्नत में हमेशा वो अपने बच्चों के साथ रहेगी। माइक में क्या हो गया तुम्हारे, आवाज डिस्टर्ब कर रही है, थोड़ा बढ़ा दो। ये दुनिया में अपने बच्चों के साथ ना रह सकी, लेकिन जन्नत में हमेशा रहेगी। अल्लाह के नबी फरमाते, मैंने जन्नत में ये मामला देखा, फिर मुझे जहन्नम दिखाई गई। मैंने जहन्नम को भी देखा, आग है, और कैसी आग? अल्लाह ताला फरमाता है,
इन्नहा तरमी बिशरारिन कल कसर, इतने बड़े उस आग की चिंगारियां, जितने बड़े दुनिया के अंदर महल होते हैं, जितने बड़े दुनिया के अंदर बड़े बड़े बंगले होते हैं, उतनी बड़ी तो उस आग की चिंगारियां हैं। 100 साल जलाई गई तो सफेद हो गई, फिर काली हो गई, और फिर 100 साल जलाई गई तो लाल हो गई। गालिबन लाल ही रहेगी या काली रहेगी। 70 साल की गहराई है। और जहन्नम का मामला क्या है? वइज़ा उल्क़ू मिन्हा मकानन ज़य्यक़ा, जहन्नमियों के लिए रहने के बड़े तंग मकान है। फिल जहन्नम मिहाद, जहन्नमियों को जो बिस्तर दिया जाएगा वो भी आग का होगा। व मिन फौक़िहिम गवाश, और जो चादर दी जाएगी वो भी आग की होगी। व मिन तहतिहिम दुरलुम मिनन नार, नीचे भी आग होगी, ऊपर भी आग होगी। क़ुत्तिअत लहुम सियाबुम मिन नार, आग से कपड़े काटे जाएंगे। तलफ़ह वुजूहहुमुन नार, चेहरे पर आग झुलस रही होगी। आज हम दुनिया के अंदर चेहरों के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, अच्छे अच्छे साबुन लगाते हैं, फेस वॉश लगाते हैं, हमारा चेहरा अच्छा हो जाए, लेकिन जहन्नम के अंदर चेहरा कैसा होगा? तग़शा वुजूहहुमुन नार, आग में झुलस रहा होगा। ये जहन्नम है। खून है, पीप नहर पिलाया, पीप खून मवाद पिलाया जाएगा, सदीद पिलाया जाएगा, दागुस्सा पिलाया जाएगा, और खाने के लिए जहन्नम के अंदर ज़क़ूम होगा। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी ने जन्नत को देखा और अल्लाह के नबी ने जहन्नम को देखा, और उसी रात में प्यारे नबी को दुनिया के अंदर आपको ले आया गया। आप दुनिया के अंदर तशरीफ ले आए। अल्लाह के नबी बैठे हुए हैं, अबू जहल का गुजर हुआ। कौन गुजरा? अबू जहल गुजरा। वो अल्लाह के नबी को देखता, आप बड़े परेशान बैठे हुए। कहा, मोहम्मद क्या बात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या माजरा है? अल्लाह के नबी सोचते हैं कि मैं इसको कैसे बताऊं, ये तो मुझे नबी मानते ही नहीं है, मैं कैसे बताऊं कि आज रात मैंने 7 आसमान देखे हैं, बैतुल मक़दिस देखा है, मक्के से बैतुल मक़दिस गया। लेकिन अल्लाह के नबी झूठे नहीं थे। आप फरमाते, अबू जहल एक बात बताऊं? कहा, क्या बताइए? आए अबू जहल, आज की रात मुझे खाने काबा से बैतुल मक़दिस ले जाया गया, और बैतुल मक़दिस से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां आसमान दिखाया गया, और आज ही की रात मुझे जन्नत दिखाई गई, जहन्नम दिखाई गई, और फिर मैं दुनिया के अंदर तशरीफ़ ले आया। अबू जहल कहता, अच्छा ठीक है, ये बताइए, आप ये जो मेरे सामने कह रहे हैं, ये सबके सामने कह सकते हैं? मैं तो किसी के भी सामने कह सकता हूं। जब ये वाकया हुआ है, गया और सारे मक्के के लोगों को जमा किया, आओ आज एक नई खबर आई है। अभी तक तो जन्नत जहन्नम सुनते थे, आज एक नई बात आ गई है। ये जनाब देखिए, आज की रात खाने काबा से बैतुल मक़दिस गए और वहां से 7वें आसमान तक होकर के आ गए। सारे मक्के के लोगों को जमा कर लिया, आज मजा आएगा, आज अच्छा लगेगा, आज लोग मजा उड़ाएंगे। सारे लोग आए, फरमाया क्या बात है? अल्लाह के नबी कहते हैं, आज बात यह है, मुझे आज की रात खाने काबा से फलस्तीन ले जाया गया, 7 आसमान दिखाए गए, जन्नत जहन्नम दिखाई गई, और आज की रात मुझे दुनिया के अंदर ले आया गया, मैं दुनिया के अंदर तशरीफ ले आया। लोग कहते हैं अल्लाह के नबी को वो झूठा नहीं मानते थे। कहते हैं कि ठीक है, जन्नत जहन्नम और 7 आसमान छोड़िए, खाने काबा से बैतुल मक़दिस तक जाने में 40 दिन 40 रातें लग जाती हैं। कोई आदमी एक रात में बैतुल मक़दिस से, मक्के से बैतुल मक़दिस कैसे जा सकता है? उसमें से कुछ लोग जो पहले बैतुल मक़दिस जा चुके हैं, वो सवाल करते हैं, आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, आप ये बताइए, ठीक है आप बैतुल मक़दिस गए हैं, आप ये बताइए बैतुल मक़दिस के अंदर कितनी खिड़कियां हैं, उसका मेंबर कितना बड़ा है, कितने जीने हैं, उसके दरवाजे कितने हैं? अल्लाह के नबी कहते हैं, मैं रात में गया, मैं थोड़े से हिस्से में गया, ले और ये मुझसे ऐसा सवाल कर रहे हैं, मैं इनको कैसे बताऊं, मुझे याद नहीं था। मैं आपसे पूछ लूं, आपके घर में जीने हैं, कितने जीने हैं? आप नहीं बता पाएंगे।
اللہ کے نبی بڑے پریشان. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیکن پھر مجھے ایسا لگا اللہ نے میرے سامنے بیت المقدس کو لا کر کے رکھ دیا ہو. میں بتاتا گیا لوگوں بیت المقدس کا ممبر اتنا بڑا ہے, اس کے زینے اتنے بڑے ہیں, اس کے دروازے اتنے ہیں, اس کی کھڑکیاں اتنی ہیں. میں بتاتا جا رہا ہوں اور جو لوگ جا چکے ہیں وہ کہتے جا رہے ہیں آپ صحیح فرما رہے ہیں, آپ صحیح بتا رہے ہیں. جب یہاں بھی دال نہ گلی تو ابو جہل دوڑا حضرت ابو بکر کے پاس گیا اور کہا ابو بکر ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے وہ آج کی رات خانہ کعبہ سے بیت المقدس گیا, اس کے بعد ساتوں آسمان جنت جہنم دیکھ کر کے آیا. آئے ابو بکر کیا تم اس کی بات مان لو گے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں جہاں جانے میں جنت اور جہنم چھوڑیے, ساتوں آسمان چھوڑیے, مکے سے فلسطین جانے میں 40 دن 40 راتیں لگتی ہیں, کوئی آدمی ایک رات میں نہیں جا سکتا ہے. اچھا یہ بتاؤ یہ تم سے کون کہہ رہا ہے؟ کہا یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں جن پر تم ایمان لے کر کے آئے ہو, تمہارے رسول کہہ رہے ہیں, تمہارے نبی کہہ رہے ہیں, یہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. حضرت ابو بکر نے یہ سنا, فرمایا رب کعبہ کی قسم آئے ابو جہل پوری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن امام کائنات جھوٹے نہیں ہو سکتے ہیں. اگر اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں تو میں آپ کی بات کی تصدیق کرتا ہوں. ہاں آج کی رات میرے نبی کو خانہ کعبہ سے بیت المقدس لے جایا گیا, آپ کو جنت اور جہنم دکھائی گئی, آپ نے ساتوں آسمان دیکھے. جب اللہ کے نبی کو یہ معلوم چلا, اللہ کے نبی فرماتے ابو بکر آج سے تم صرف ابو بکر نہیں صدیق ہو گئے ہو, تم نے میری بات کی سب سے پہلے تصدیق کی ہے. میرے پیارے بھائیوں بزرگوں دوستوں, یہ معراج کا واقعہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بہت ڈیٹیل کے ساتھ رکھا ہے. یہ واقعات آپ نے سنے تو بہت ہوں گے لیکن اس طریقے سے نہیں سنا ہوگا جس طریقے سے آج میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں یہ معراج کا واقعہ تھا جو میں نے بہت کھول کر مفصل انداز میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے, اور جن چیزوں سے ہم اور آپ نصیحتیں پکڑ سکتے ہیں وہ چیزیں بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ہم سب کو عقیدے کے معاملے میں ہم مضبوط ہیں, عمل کے معاملے میں بھی ہم سب کو اپنی کارکردگی دکھانا ہوگی, نمازوں کا پابند بننا ہوگا. ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر یہ جو بے حیائی فحش جنم لے رہا ہے اس کے سر کو ابھی ہمیں اور آپ کو کاٹنا پڑے گا. جہیز جیسی ملعون رسم کو ہمیں اور آپ کو ختم کرنا پڑے گا. اب وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اتنا پروگرام کافی ہے. مجھے بڑا اچھا لگا, اتنا بہت سے لوگ رات بھر پروگرام چلا رہے ہیں, اتنا بھی صحیح نہیں ہے. لوگ نہ کوئی فجر میں حاضر ہو رہا ہے, ایک بڑا عجیب سسٹم ہے رات بھر پروگرام چلانا. میرا کہنا تو اپنا یہ ہے پروگرام مغرب کے بعد شروع ہو جائیں اور 12 بجے. اب وہ دور نہیں ہے بابا آدم کے زمانے کا, سب کے پاس اب نہیں, موٹر سائیکلیں ہیں, سب کے پاس 4 ویلر ہیں, سب اپنے گھروں پر بڑے آرام سے آ جا سکتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, اور اخیر میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو مدرسہ حفظ القرآن و جامعہ فاطمہ للبنات سلطانیہ قبالہ ہے ان کا, اور ہمارے عزیز دوست جنہوں نے مجھے آپ سے روبرو کروایا ہے, جن کے ذریعے میں یہاں تک پہنچا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو اور جو مدرسے کا جتنا بھی انتظامیہ ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو جو حفظ القرآن اور فاطمہ للبنات ہے دن دگنی رات چگنی اللہ تعالیٰ اس میں ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کو قوم و ملت کے لیے مفید بنائے. اللہ تعالیٰ اس سے قوم کے ہیرے جواہر لولو مرجان نکالے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ آج ہماری زبانیں بے اثر ہو چکی ہیں, اللہ ہماری زبانوں کے اندر تاثیر پیدا فرما دے. اللہ ہم گنہگار ہیں, اللہ ہم خطا کار ہیں, صبح توبہ کرتے ہیں شام گناہ کرتے ہیں, شام گناہ کرتے ہیں صبح توبہ کرتے ہیں. اللہ ہماری توباؤں کو قبول فرما لے. اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم بڑے کمزور ہیں, اللہ ہم حقیر ہیں, اللہ ہم ناتواں ہیں, اللہ ہم ضعیف ہیں. اے اللہ تو ہمارے دلوں کو دیکھنے والا ہے. اللہ ہمارے عمل بہت اچھے نہیں ہیں, اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو قبول فرما لے. اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے ذکر و اذکار کو قبول فرما لے. اللہ ہماری بے بسی پر رحم فرما. اے اللہ مسلمانوں کو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما.
فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق دے. اللہ جن کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما. اللہ جو باج ان کو بچے عطا فرما. جو بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں ان کو شفائے کامل عاجل کلی عطا فرما. اللہ جب تک زندہ رہے توحید پر, اسلام پر, خاتمہ ہو تو ایمان پر. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وما توفيقي الا بالله وما علينا الا